نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے متعلق گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سابقہ گفتگو میں تقویٰ کی تعریف، اس کے ثمرات، اس کے فوائد، یہ چیزیں آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں۔ تقویٰ کے والے سے چھوٹی سی آخری ایک بات ذکر کر کے اگلی گفتگو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ سابقہ ساری گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اور ساری خیر اور ساری بلائیاں ایک ہی صورت میں ممکن ہیں کہ بندہ تقویٰ والی زندگی اختیار کر لے۔ چنانچہ قرآن پاک نے جگہ جگہ جو ہے وہ آگے چل کر پھر اسی کی وضاحت کی ہے کہ دنیا میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو قرآن پاک نے مثالیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو اس وقت بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کے تسلط میں تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مظلوم تھے، مقہور تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کیا تلقین کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل استعینوا واصبروا، کہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے کام پہ لگے رہو۔ اور پھر آخر کار کیا ہوگا؟ ان الارض یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ جو سرزمین ہے ایک وقت آئے گا کہ رب العالمین تمہیں اس کا وارث بنائیں گے۔ کیوں؟ والعاقبۃ للتقویٰ، اصل بات یہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں نا، آخر کار فتح اور کامیابی ایسے لوگوں کا ہی قدم چوما کرتی ہے۔ تو یہ اس کا سبب بتا دیا اور پھر رب نے ایسے ہی کر کے دکھایا ہے۔ پھر قرآن پاک نے ایک مثال بیان کی ہے ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ ان کے ساتھ دیکھو شروع میں کیسے ہوا، اپنے گھر سے ان کے اپنے بھائی ان کو ساتھ لے کر گئے، پھر سازش کر کے انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر ایک قافلہ آیا کنویں سے نکال دیا گیا، بازار میں بکے اور بکنے کے بعد آگے جا کر ایک بادشاہ کے محل میں پہنچے، پھر ان پر جو ہے وہ بہتان باندھا گیا، الزام تراشی ہوئی، پھر جو ہے وہ قید خانے میں پہنچے، سال ہا سال تک قید خانے میں زندگی بسر کی، پھر اللہ نے رہائی نصیب فرمائی، پھر آخر کار ایک موقع وہ بھی آیا کہ پوری سلطنت جو ہے ان کے قبضے میں آ گئی، ان کو جو ہے وہ حکومت اور اقتدار بھی میسر آ گیا۔ اس پورے واقعے کو قرآن پاک نے پوری ترتیب کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ختمی اور آخری جو بات قرآن پاک اس سلسلے میں ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ آخر کار تقویٰ اور صبر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات انہیں کامیابیاں عطا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں میں نے قرآن پاک سے ذکر کر دیں۔ پھر آخرت کی کامیابی کی جب باری آتی ہے تو قرآن پاک پھر جا بجا جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب ایک دوسرے کے بہن بھائی، میاں بیوی، اولاد، والدین، سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے اور اس دن دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب دشمن آج بڑے گہرے دوست ہیں، اتنے گہرے دوست کہ جن کو قرآن نے خلیل کہا۔ اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے۔ اب خلیل جو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے دوست کو کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا دوست کے لیے وہ عام لفظ نہیں ہے، وہ خلیل ہے کہ انتہائی گہرا دوست ہی کیوں نہ ہو، جگری یار کیوں نہ ہو۔ جب قیامت کے دن ہوگا تو یہ سب کچھ دنیا میں ایک دوسرے پر لٹانے کے دعوے کرنے والے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سب دشمن بن جائیں گے۔ یا اللہ سارے دشمن ہوں گے؟
اللہ کہتے ہیں نہیں، وہاں پر ایک رشتہ چلے گا، الا المتقین، یہ جو متقی ہوں گے نا یہ ایک دوسرے کے وہاں پر بھی معاون ہوں گے، ان کی دوستیاں برقرار ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی دوسرے مخلوق کی شفاعت کریں گے، انبیاء اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اب یہاں بھاگنے والا منظر نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور شفاعت والا منظر ہوگا، اور یہ کن کو نصیب ہوگا؟ الا المتقین، کہ جو لوگ متقی ہیں۔ یہ تو ہوگا جی میدان محشر میں۔ اب میدان محشر کے حساب و کتاب کے بعد اگلا مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں پل صراط، جس سے ہم نے گزرنا ہے، وہ پل صراط ہے، اس سے گزرنا ہے۔ اب وہاں پہ کیا منظر ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ خَتْمًا مَقْضِيًّا، تیرے رب کا ختمی فیصلہ ہے، ختماً مقضیًا، ختمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا؟ اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ لیکن پھر نجات کہاں کیسی ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، وہاں پر بھی تقوی والے جو ہوں گے نا پھر میں انہی کو نجات دوں گا۔ تو وہاں پر بھی نجات کس سے ملے گی؟ تقوی سے ہی ملے گی۔ پھر آگے پہنچ گئی جی جنت میں، ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اور پھر بار بار وازلفت الجنت للمتقین، میں تو جنت سجائی متقین کے لیے ہے، یہ تو بنائی میرے متقین کے لیے ہے۔ تو ساری نعمتوں کا ذکر کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو یہ وہ خوبی اور صفت ہے۔ اب اگلی جو آیات ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس میں متقی لوگوں کی 3 علامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، 3 صفات ہیں۔ اب پہلی صفت کیا ذکر ہوئی ہے؟ الذین یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے۔ اب ایمان کیسا؟ بالغیب، بن دیکھے۔ اب غیب ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی عقل اور آواز سے معلوم نہ کر سکتا ہو، چاہے وہ سامنے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ سامنے ہو، لیکن ایسی چیزیں کہ جن تک انسان کی رسائی اس کی عقل اور آواز کے ذریعے نہ ہو سکتی ہو، سوچ کر اس کی تک پہنچ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ عقل کے ذریعے اس تک پہنچ جائے، ایسا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ چھو کر، سونگ کر، چکھ کر، محسوس کر کے، ایسے حواس خمسہ کے ذریعے اس کو معلوم کر لے، ایسا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ تو ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں غیب۔ اب یہ ایمان بالغیب کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم ایمان اصل میں کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، آپ کی ذات پر کامل اعتماد اور یقین کرتے ہوئے جو کچھ اللہ کے نبی نے بتا دیا بن دیکھے سب کو مان لے۔ بھئی ہم نے قرآن پاک کو نازل ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ پھر ہم نے اللہ کی ذات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اللہ کی ذات، ان کی صفات، جنت، جہنم، برزخ، میدان محشر، یہ سارے آخرت کے جتنے احوال ہیں یہ کیا ہیں؟ کسی نے نہیں دیکھے۔ نہ عقل ان کو معلوم کر سکتی ہے، نہ ان چیزوں کو ہم اپنے حواس کے ذریعے ان کا تدارک کر سکتے ہیں، ان کا ادراک کر سکتے ہیں، نہیں ادراک ہو سکتا، کوئی پتہ نہیں چل سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی ذات، یہ اللہ کی ذات ہیں، ان کی یہ وہ تعارف ہے۔ پھر اللہ کی صفات کون کون سی ہیں، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، پھر برزخ کی زندگی ہے، عذاب قبر ہے، میدان محشر ہے، یہ سارا کچھ کس نے بتا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر دیکھے ان چیز کو مان لینا، یہ ایمان کی اصل قدر و قیمت ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایمان جو ہے وہ جاننے کو نہیں کہتے، ایمان ماننے کو کہتے۔ ایمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کو کہتے ہیں، جاننے کو نہیں کہتے۔ صرف علم ہو جانا کسی بات کا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کو انسان مانتا بھی ہو، جاننے اور جاننے کے بعد مانتا ہو، اس پہ عمل کرتا ہو۔ اب جانتا تو شیطان بھی بہت کچھ تھا، صرف علم ہو جانا۔ غیر مسلم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، کتابوں سے پڑھ لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، بہت کچھ جان لیا۔ تو فلسفی تو وہ بہت بڑے ہیں، دانشور تو وہ بھی ہیں، جانتے تو وہ ساری باتیں ہیں۔ قرآن پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مشرکین کافر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تم سے زیادہ جانتے تھے۔ سابقہ کتابوں میں آپ کی تعریفات پڑھی ہوئی تھیں، انہیں پتہ تھا اس بات کا کہ یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، یہ آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو ایمان کب بنے گا؟ کہ جب جاننے کے ساتھ بندہ اس کو مانتا بھی ہو، یہ پہلی بات ہے۔
اور دوسرا جو ہے کہ بغیر مشاہدے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کر کے تسلیم کر لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب مشاہدہ جب کر لیا، کیسے؟ مثلا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یہ میرے جو کپڑے ہیں یہ سفید ہیں، اب اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک نظر ڈالتا ہوں اس کے کپڑوں پر، وہ سفید ہے، اور دیکھ کر میں کہتا ہوں ہاں تیرے کپڑے سفید ہیں، میں نے مان لیا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تصدیق ہے، مشاہدے کے بعد میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان یہ ہوتا کہ اس نے زبان سے کہا اور پھر میں اعتماد کر کے بغیر دیکھے اور پوچھے اس کی بات کو مان لیتا، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور غیب ہونے کی وجہ سے ہی اس کی قدر و قیمت ہے کہ بندہ عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ عقل کا شیوا کیا ہے؟ عقل کا شیوا یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو مشاہدے کے بعد اس کو تسلیم کر لیتی ہے، اور عشق کا شیوا یہ ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کو دیکھے صرف جو ہے وہ اگلے کی زبان پر اعتماد کرتے اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو ایمان کی قدر و قیمت اسی وجہ سے ہے۔ اب یہاں پر ایک دو مثالیں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مثال۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے، کتنے؟ 2 بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بیٹے کتنے تھے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ حضور کے بیٹے کیا ہیں؟ حضور کی اہل بیت ہے نا۔ تو ہم تو اہل بیت کی بات پہلے کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بعد میں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دوہری عظمتیں حاصل ہیں کہ حضور کے گھرانے کے لوگ بھی ہیں۔ اب یہ اہل بیت ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بیٹے کتنے بیٹے ہیں؟ کل بیٹے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3۔ سب سے پہلے قاسم ہیں، پھر اس کے بعد عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے 2 القاب ہیں، طاہر اور طیب جو ہے یہ اصل میں آپ کے بیٹے عبداللہ کے لقب ہیں۔ گویا کہ یہ تینوں نام جو ہے وہ ایک ہی بیٹے کے، اصل نام عبداللہ ہے اور ان کا لقب جو ہے وہ طاہر بھی ہے، انہی کا لقب طیب بھی ہے۔ یہ دوسرا بیٹا ہے۔ اب یہ دونوں بیٹے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ اور تیسرا جو بیٹا ابراہیم تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھا۔ اب یہ 3 بیٹے ہیں اور تینوں ہی جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، یعنی ان میں سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوا، بچپن میں ہی سب کی وفات ہو گئی۔ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور تینوں اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ حضور کے اہل بیت ہیں نا، تو یہ اہل بیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اب بیٹیاں کتنی ہیں یہ بھی بات ہو جائے ذرا، اہل بیت کی بات آگے تھوڑا سا اس کو بھی ذکر کرو۔ یہ حضور کی اہل بیت ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، مسلمانوں کے عقیدے میں کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ روافض کے عقیدہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کا وہ انکار کرتے ہیں، اور انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت حاصل نہ ہو۔ سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اکلوتی بیٹی کہیں اور ساری فضیلتیں انہی کو عطا ہوں اور کسی اور بیٹی کا نام ہی درمیان میں نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ دمادی والا جو شرف سیدنا علی اور مرتضیٰ کو حاصل ہوا یہ کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ اس سے یہ منصب چھیننے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے روافض نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ آج بھی اسی پر مصر ہیں، اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور 3 بیٹیوں کا وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں، اور ان 4 بیٹیوں کا اعلان تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی کر دیا تھا۔ کب؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ ہو گیا تھا نا، گھر میں بند تھے، ان کے دور خلافت ہے، سیدنا علی آئے اور بر دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے وہ جملے کہے تھے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا، قد نلت من سیرہ ما لم ینالا، کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دمادی کا وہ شرف حاصل کیا ہے نا جو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں پا سکا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نبی کی 2 بیٹیاں کسی آدمی کے نکاح میں ہوں۔ یہ شرف اگر کائنات میں کسی کو ملا ہے تو وہ تنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تو یہ دو بیٹیاں کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور آپ کی ایک بیٹی ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اب یہ ساری کیا ہیں؟ یہ آل بیت رسول ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اب یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ آل بیت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جس ماں نے پیغمبر کے ان دو بیٹوں کو جنم دیا ہے، جناب عبداللہ اور قاسم کو، اور جن کے بطن سے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے، چاروں بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی ہیں۔ یہ چاروں بیٹیاں جو حضور کی آل بیت ہیں، اور بیٹے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت ہیں، اگر یہ آل بیت ہیں تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کی ماں کو بھی میں آل بیت میں شامل کر لوں؟ بھئی کوئی آدمی جسارت کر سکتا ہے کہ بچوں کو وہ کہہ رہا ہے آل بیت ہیں، فاطمہ آل بیت ہیں، فاطمہ کی ماں آل بیت نہیں ہے؟ بھئی یہ تو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ازواج مطہرات کا ذکر پہلے بھی، ازواج مطہرات کا ذکر بعد میں بھی، اس آیت میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر، ان کو قرآن آل بیت کہتا ہے۔ تو ماں بھی تو آل بیت رسول ہے۔ اور جب سیدہ خدیجہ ایک ماں پیغمبر کی اولاد کی، ایک والدہ جو پیغمبر کی ایک زوجہ محترمہ وہ آل بیت رسول ہیں، تو یہ بھی پتہ چلا کہ پھر پیغمبر کی ساری بیویاں بھی آل بیت رسول ہیں۔ اور قرآن پاک میں جس کو آل بیت کہا گیا ہے، اس آل بیت کا حقیقی مصداق بھی پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ ہم سب کو پیغمبر کی آل بیت مانتے ہیں اور ان کی عظمت اور ان کے تقدس کے قائل ہیں۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا، سیدہ خدیجہ کے بطن سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اب دونوں جب فوت ہو گئے بچپن میں ہی، اب ظاہر ہے ماں ہے، دو ہی بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے، اب نرینہ اولاد کوئی نہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ خدیجہ پریشان حال بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حضور نے پوچھا، ہاں خدیجہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ وہ بیٹے یاد آتے ہیں، دونوں بچے فوت ہو گئے تھے، بس ان کا خیال آیا تو پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ کیا تجھے میں وہ دکھا دوں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ وہ جنت کے باغوں میں کیسے پھر تھر رہی ہیں اور مزے کر رہی ہیں، کیسی نعمتیں کھا رہی ہیں۔ اگر میں اپنے رب سے دعا کروں رب العالمین درمیان میں سے پردے ہٹا دے، تجھے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے مزے کرتے ہوئے جنت میں کھیلتے کودتے دوڑتے کھاتے پیتے نظر آ جائیں گے۔ اب جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، تو سیدہ خدیجہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب میں خوش ہو گئی ہوں، اور اللہ کی قسم اگر میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں نا، سامنے جا کر کھڑے ہو کر دیکھ لوں کہ میرے بیٹے کھیلتے ہیں کودتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں مزے میں ہیں اور خوش ہیں، میرے ایمان میں ایک بال کے برابر بھی اب فرق نہیں آئے گا۔ جو میں نے اپنی زبان سے سن لیا ہے بس میں اس کو مانتی ہوں، یہ ایمان ہے جی۔ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے تو ایک بال کے برابر بھی اس تصدیق میں فرق نہ آئے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اسی کی قدر و قیمت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے جو اعمال کی قیمت ہے، ہمارے جو ایمان کی قدر و قیمت ہے، یہ کس بنیاد پر؟ بالغیب ہونے کی وجہ سے، کہ ایمان والے کا کمال یہ ہے کہ دیکھا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، محسوس نہیں کر سکتا، کسی ذریعے سے سوچ سمجھ کر اس تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن مانتا کیوں ہے؟ کہ میرے نبی کی مقدس زبان نے اس بات کے بارے میں بس کہہ دیا ہے، آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ میں مانتا بھی ہوں، میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور اسی بنیاد پر اس کی قیمت ہے۔ اب قیمت ہونے پر ایک مثال بھی ذکر کر دوں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ذکر کیا گیا اور بعض مفسرین نے اس کا نام ہارون الرشید لکھا ہے۔ یہ جو ہارون الرشید بادشاہ ہے اس کا واقعہ ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک دفعہ جو ہے ویسے گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کے لیے کہیں نکل کھڑا ہوا، بیوی بھی ساتھ ہے، دونوں جا رہے ہیں، اپنی سواری پر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بس سیر کر رہے ہیں۔ اب سیر کرتے 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 آبادی سے باہر نکلے، آگے جو ہے وہ صحرا میں جا رہی ہیں، دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کنارے پر اور ریت کی ڈیریاں بنا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیریاں جو ریت کی وہ بنا رہا ہے، مجبور کا کوئی آدمی ہے۔ اب ہارون الرشید نیچے اترا، چلو جا کر اس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہا ہے، کون ہے، یہاں کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ اب بیوی بھی نیچے اتری، خود بھی گھوڑے سے نیچے اترا، جا کر اس آدمی کے پاس پہنچا، اسے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟
اب وہ کہتا ہے جی جنت کے مال بنا رہا ہوں، یہ ریت کی ڈیریاں کیا، بس مجذوب آدمی ہے۔ اس نے کہا جی جنت کے مال بنا رہا ہوں۔ اب ہارون الرشید نے پوچھا آپ بیچتے ہو کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک مال 1000 روپے کا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فٹافٹ جیب سے پیسے نکالے، اس کو دیے، کہا چلو ایک مال میرے نام کر دو۔ جا کے اونٹ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، بیوی بھی بیٹھی اور چل نکلے۔ اب جب جانے لگے تو بیوی نے کہا پاگل ہو، ایک بیٹھا ہوا تھا فقیر ویسے ہی ریت کی ڈیریاں بنا رہا ہے، پاگل ہے کوئی، اور کہتا ہے 1000 روپے کا بیچ دو، یہ 1000 ایک ڈیری 1000 روپے کی آپ نے لے لیے، پیسے ویسے ہی اس کو دے دیے، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بس چھوڑو، جو ہو گیا تو ہو گیا۔ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ رات کو جب سوتے ہیں نا تو اس کی بیوی نے خواب دیکھا، اور خواب میں منظر یہ دیکھا کہ میدان محشر ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی جنت کی طرف کوئی جہنم کی طرف مخلوق جا رہی ہے۔ اب یہ بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں، دروازے پہ جب جانے لگے تو ہارون الرشید کو تو پکڑ کے اندر داخل کر دیا۔ جب اس کی بیوی کی باری، اس نے کہا نہیں آپ ٹھہریں، آپ اس کے مال میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ کل ہی اس نے خریدا تھا، یہ اس مال میں جا رہا ہے جس کو اس نے کل ہی خریدا تھا، آپ نے نہیں خریدا تھا، لہذا آپ نہیں اندر جا سکتی۔ اسے روک دیا گیا۔ بڑی حیران ہوئی، روک گئی۔ صبح جب جاگی تو وہ خواب اس کے ذہن میں ہے۔ اب وہ بڑی پریشان اٹھ کے بیٹھی، اب خود ہی پہلے خامد کو کہتی ہے آج پھر سیر کرنے کے لیے جائیں گے، ذہن میں یہ تھا پھر دیکھیں گے، وہاں ہوگا تو پھر خریدوں گی۔ اب بشا سمجھے کوئی معاملہ رات کو ہو گیا، کہتی ہے پھر ادھر ہی جائیں گے آج ہم سیر کرنے کے لیے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، گھوڑے پہ بٹھایا، پھر دونوں چل نکلے۔ دیکھا وہ آدمی اسی طرح وہی کام کر رہا ہے جو پہلے دن ڈیریاں بنا رہا تھا، ریت کی پاس بیٹھا تھا، آج بھی وہی ڈیریاں بنا کے وہیں پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب وہی بیٹھا ہوا دیکھا تو پوچھا، دونوں پھر نیچے اترے، اسی طرح پاس چلے گئے۔ آج جو ہے وہ اس کی بیوی نے پہلے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے کہا ریت کی ڈیریاں بنا رہا ہوں۔ کتنے کی دیتے ہو؟ یہ جنت کے مال بنا رہا ہوں۔ کتنے کے دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ 10 لاکھ روپے کا ایک ہے۔ اس نے کہا کل تو آپ نے 1000 روپے کا دیا تھا انصاف کو، یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں نا میرے خامند ہیں، کل آپ نے 1000 روپے کا دے دیا، آج 10 لاکھ۔ تو انہوں نے کہا کہ کل کا خریدار بن دیکھے آیا تھا، آج کا خریدار تو دیکھ کے آیا ہے۔ اس لیے بن دیکھے والی جو بات ہوتی ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے، اللہ کے نبی نے اپنی مقدس زبان سے کہہ دیا، اب یقین ہے جی، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ مزید بھی چلے گی۔ اب جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ پہلی علامت ایمان والوں کی یہ الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ کہیں بھی پورے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ اور قیام صلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اس کے تمام آداب کے ساتھ، اوقات کا بھی لحاظ اور پاس رکھے، وقت پر، آگے پیچھے کر کے نہیں، وقت پر، جماعت کے ساتھ، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، ان ساری آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ جب ادا کرتا ہے، سارے خیالات سے ہٹ کر، ایسی نماز کو کہتے ہیں قیام صلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ایسی نماز جو وہ اثر دکھاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک دعا ہے، کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی جامع ہیں۔ اب وہ صرف دعائیں نہیں ہوتی، اگر ہم غور کریں نا تو وہ صرف دعا ہی نہیں ہوتی، اس دعا میں بڑی باتیں سکھائی گئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی اصلاح کے لیے جو دعا ذکر فرمائی ہے، کیا؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، اِنِّي تُبْتُ إِلَيَّ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ دعا کیوں ہے؟ اب مفسرین نے یہاں پر بھی لکھا ہے یہ اس وجہ سے کہ دیکھیں اولاد گمراہ ہے نا، یہ ہمارے کسی گناہ کا وبال ہے جو ہم پہ پڑا ہے۔ اس لیے پہلا جملہ کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، اور یہ جو بگڑ گئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میرے کام ٹھیک نہیں۔ اس لیے اگلا جملہ کہتا ہے تُبْتُ إِلَيَّ، یا اللہ تُبْتُ إِلَيْكَ، یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ جب توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کی اولاد کی اصلاح کر دیں گے۔ تو گویا کہ ایک ہی دعا میں کتنی چیزیں۔ اب یہاں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، کیا؟ اللہم انی اسألک تمام الوضوء،
یا اللہ میں تجھ سے کامل وضو کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اب یہ چار چیزیں دعا میں ذکر ہیں، چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وضو کیسا ہو؟ کامل وضو، اس کے صحیح آداب ہوں، فرائض کا پتہ ہو، سنتوں کا پتہ ہو، مستحبات کا پتہ ہو، آداب کا لحاظ رکھ کے مکمل وضو کرے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے تو ہمارے وضو میں یہ قوت رکھی ہے، ہمارے وضو میں یہ قوت رکھی ہے۔ نماز تو بعد میں آ کے بندہ اندر پڑتا ہے، صرف وضو کرنے سے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ حدیث نہیں ہے ترمذی شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں اور زبان کے جو گناہ ہے کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو جس گناہ کی طرف چل کے گیا تھا وہ سارے دھل جاتے ہیں۔ تو یہ سارے گناہ تو ہمارے وضو کے ذریعے ہی، صرف ایک وضو ہی ہمارے لیے اتنا کافی ہے اور جامع ہے کہ وہی ہمارے گناہوں کے بخشے، لیکن تب کہ جب وہ کامل ہو، تمام الوضو۔ جب وضو کامل ہوگا تو پھر نماز بھی کامل ہوگی۔ بنیاد جب مضبوط ہوگی نا تو اوپر بننے والی عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اب اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی، وہ تمام الصلاۃ، یہ تمام الصلاۃ یہ یقیم الصلاۃ ہے، کیا کہ میری نماز بھی کامل ہو، وقت کا لحاظ رکھے، فرائض واجبات سنن مستحبات ساری چیزوں کا خیال رکھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ اور جب ایسی نماز مکمل ہوگی تو یہ کس کا ذریعہ ہوگی؟ وہ تمام رضوان، یا اللہ کامل اپنی رضا عطا کر۔ اور جس کو بندے کو اللہ کی کامل رضا حاصل ہوتی ہے نا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام مغفرتک، پھر کامل طور پر اللہ کی ذات ایسے بندے کی بخشش بھی فرما دیتی۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ وضو بھی کامل ہو، نماز بھی کامل ہو اور پھر اللہ کی بخشش بھی حاصل ہو، یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آئیں گی۔ یہ نماز کوئی آسان چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس پر انشاءاللہ آگے چل کے اگلے دروس میں گفتگو آئے گی، نماز کی اہمیت بھی کچھ اور چیزیں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ نماز جو ہے چھوٹا سا عمل نہیں ہے کہ جو ہے بس ایک آدمی نے آیا اور نماز پڑھ لی، یہ نماز ہے، نہیں، بلکہ نماز کے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے لیکن آخر تک انسان کو مکمل عبور اور دسترس حاصل نہیں ہوتی۔ آئے روز نئی چیزیں، فضائل، مناقب، اعمال میں خشوع و خضوع کے ذریعے طریقے، یہ ساری چیزیں آتی ہی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ بڑی وسیع عبادت ہے، لیکن ضروری کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ فرائض ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، بچے ہیں جی ہماری بہت کم توجہ ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہم یاد نہیں رکھتے، بس سرسے سے کیا کیا کہ جو ایک رسمی نماز ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں، بس اسی پہ دہراتے رہتے ہیں، وہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی توفیق بھی دی ہوئی ہے کہ اس کے گھر میں آ رہی ہیں، لیکن اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔ فرائض واجبات سنت مستحبات یہ چیزیں سیکھنی ہے۔ بچپن میں ہم سیکھتے نہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، اب بڑے ہو کے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، کس مدرسے میں جا کے داخلہ لیں، وقت نہیں ملتا، شرم درمیان میں آڑے آتی ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھ رہا ہے، یہ اب کلاس میں داخل ہو گیا، یہ اب مولوی صاحب سے سیکھ رہا ہے، تو اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک زبردست ذریعہ اور بھی ہے کہ جو جتنا بوڑھا کیوں نہ ہو اس کے لیے ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تبلیغی جماعت ہے۔ یہ ہمارے پاس جماعت جو آئی ہوئی ہے نا، یہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہے ہر عمر کے آدمیوں کے سیکھنے اور نماز کو ہی سیکھنے کے لیے۔ سب سے زیادہ اس میں جو چیزیں سیکھی جاتی ہیں وہ نماز کے متعلق ہیں، اس لیے کہ عبادات میں سب سے اول جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی عبادت ہے، اس لیے اس کی یہ ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو شرم اور اس سلسلے میں جو بھی ہم محسوس کرتے ہیں اس کو نکال دیں، ان چیزوں کو سیکھیں، یاد کریں، اس کے مطابق نماز پڑھیں، تو پھر نماز کیا ہوگی؟ یقیمون الصلاۃ، پھر اقامت صلاۃ ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہاں موقع نہیں ملتا تو وقت نکالیں، ان لوگوں کے ساتھ جائیں۔ تو یہ جماعت ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، آج پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان کے ساتھ نقد ایک جماعت نوجوانوں کی، بڑے جو گھر میں فارغ بیٹھے ہیں یہ بھی کچھ نوجوان بھی ان کے ساتھ، یہ اپنے ساتھ ایک جماعت انشاءاللہ آج لے کر جائیں۔ آج ان کا آخری دن ہے، عشاء کے بعد یہ چلے جائیں گے، تو یہاں سے ایک جماعت کی تشکیل کر کے جائیں تاکہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ان کے اس یہاں آنے کے لیے کو ہمارے لیے باعث خیر اور برکت بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ وفعل بنا ما انت آلہ فإنک آل التقوی و آل المغفرہ۔